اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام سے پہلے ہمارے معاشرے یعنی ہماری سوسائٹی میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے جذباتوں کی، ان کے احساسوں کی کوئی قدر نہیں تھی۔ عورت کو صرف ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا، ایک نے خریدا دوسرے نے بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ عورت کو خریدنے و بیچا جاتا تھا، اور کہیں تو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ واقعہ ایک بہت مشہور سنا ہوگا، ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں نا، ایک بیٹی تھی اس کو دفنا کے آئے تھے۔ ایک بیٹی کا واقعہ بہت مشہور ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جمیلہ نام کی لڑکی، جمیلہ نام کی۔ جی اگر نہیں سنا ہے تو انشاءاللہ میں گروپ پہ شیئر کر دوں گی۔ جو پہلے کے لوگ تھے یہود و نصارہ، ان لوگوں میں یہ تھا کہ لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورت کی مطلب کوئی حیثیت نہیں تھی۔ دین اسلام آنے سے پہلے ایک نے خریدا بیچ دیا، لونڈی غلام ہوا کرتی تھی، اس طریقے سے خرید و فروخت ہوا کرتی تھی عورتوں کی۔ یہ سب تو ہمیں معلوم ہے نا تھوڑا تھوڑا۔ دیکھیں دین اسلام آنے کے بعد دین اسلام نے عورت کو ذلت و رسوائی سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں کا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں عورت کو یہ عزت والا مقام حاصل کرایا ہے جس کے لیے ہمیں کچھ کاموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا، وہ بھی سمجھ رہے، یعنی عزت پانے کے لیے، عزت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، وہ ہم یہاں پہ بیان کرنے والے ہیں۔ ہمارے دین اسلام نے عورت کو عزت والا مقام حاصل کرنے کے لیے کچھ ذریعے یعنی کہ کچھ راستے و اصول بھی سکھائے ہیں، جسے اگر ہم اپنا لیں تو عزت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور دنیا میں وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو دین اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے کل مسلمان کے بارے میں بات کی تھی، بھائی کلمہ پڑھ کے تو ہر کوئی مسلمان ہو جائے گا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اسلام میں جو عورتوں کی عزت ہوتی ہے، اسلام میں جو عورتوں کی قدر کی جاتی ہے، وہ اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا، جیسے کہ پردہ، حیا، یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے اخلاق کے اندر، اپنے کردار کے اندر لے کے آنی پڑیں گی، تبھی تو آپ کو وہ مقام ملے گا دین اسلام کا جو ہے۔ مان لیجیے میں آپ کو ایگزامپل دے کر کے بتاتی ہوں، آپ کوئی انسان بیمار تھا، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو دکھا کر کے آتا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے دوائی دیتا ہے کہ یہ دوائی لے جاؤ، اسے گھر لے آ کے اس طریقے سے کھا لینا ہے۔ اب وہ انسان دوائی لے کر کے اپنے گھر تو آ گیا، لیکن اس دوائی کو کھا ہی نہیں رہا ہے، تو جب تک وہ اس انسان دوائی کو کھائے گا نہیں تو کیا اسے فائدہ کرے گی وہ چیز؟ مطلب اس نے کیا کرا، لا کے گھر میں رکھ دی ہے، تو کیا اس طریقے سے فائدہ کر، جب تک وہ کھائے گا نہیں تو اس کو کیا فائدہ کرے گی، کیا اس کی بیماری ٹھیک ہوگی؟ اسی لیے ہمیں قرآن میں ایک طریقہ بتایا گیا، اور جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، ہمارے جو دل بیمار ہو گئے، ہماری جو روح بیمار ہو گئی ہے، وہ کس طریقے سے صحیح ہوگی، نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اسی لیے ان چیزوں پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے ان کی کیا اہمیت ہے۔ جب تک مجھے دوائی کی امپورٹینس ہی معلوم نہیں ہوگی کہ یہ بخار کی دوائی سے کھاؤں گی تو بخار صحیح ہو جائے گا، تو کیا میرا دل کرے گا اس دوائی کو کھانے کا؟ نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس لیے پہلے ہمیں امپورٹینس کو سمجھنا ہے پردے کی۔ سمجھتے ہیں ذرا، پردہ عورت کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے جسے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ کیا کر سکتی ہے؟ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ پردہ عورت کو پاک رکھتا ہے، اس کی عزت و زینت کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایمان والی عورت کا ایسا زیور سونا چاندی نہیں، حیا کا پردہ، یعنی جو ایمان والی عورتیں ہوتی ہیں نا، ایمان تو ہم نے بتا دیا کہ دیکھو یہ چیزیں ایمان ہے، لیکن ایمان والے کو کچھ نشانیاں بھی تو ہوتی ہیں، جیسے ڈاکٹر کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ گلے میں اسٹیتھوسکوپ پہنا ہوگا، وائٹ کوٹ پہنا ہوگا، اس طریقے سے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ پولیس والے کی نشانی ہوتی ہے کہ وردی پہنا ہوگا، اس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں نا۔ اسی طریقے سے ایمان والی عورتوں کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ پردہ کرتی ہیں، حیادار ہوتی ہیں۔ اچھا بہت سی لڑکیاں یہ کہتی ہیں نیت صاف ہونی چاہیے، پردہ کرو یا نہ کرو اٹ ڈزنٹ میٹر، تو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان کس کا ہوگا، اس پوری دنیا میں کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ پردہ کیا کرتی تو پھر ہم کس کھیت کی مولیاں ہیں؟ ہمیں بھی کرنا ہے نا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ حیا و پردہ ہوتا ہے ایک نیک عورت جسے اللہ نے دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اس کے لیے بھی پردہ کرنا ہر لحاظ سے جائز ہے۔ عورت کی نیت چاہے جتنی صاف ہو،
جو بھی ہم نے بتایا، عورت کی نیت چاہے جتنی صاف ہو، اس کے ارادے بھلے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، پردہ ہم سب پر فرض ہے۔ پردہ کیا ہے؟ ہم سب پر فرض ہے۔ یہ ہمارے دین کی پہچان ہے۔ حیا و پردہ مومن کا آدھا ایمان ہے۔ ایمان ہے، بے شک جی، بے شک۔ پردہ ایک عبادت ہے، جیسے ہم نے بتایا خاموشی ایک عبادت ہے، خاموش رہ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پردہ کس طرح سے عبادت ہے، چلیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جب کوئی عورت اللہ و اس کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے لیے پردہ کرتی ہے تو یہ پردہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر سنت پر عمل کرنا عبادت ہے۔ ہم کوئی بھی سنت فالو کر رہے ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، جاگنے کی، سنت پر عمل کرنا کیا ہے؟ عبادت میں آتا ہے۔ تو پیارے حبیب نے پردے کا حکم دیا ہے، ہم نے پردہ کر لیا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت ہی تو کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جی، تو پردہ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس حکم کو مان کر ہم سب اپنے اوپر فرض کر لیں کہ ہمیں پردہ ہر حال میں کرنا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے اور ہمیں اس کی تعمیل کرنے، اسے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جو عورتیں پردے سے انکار کرتی ہیں، بے شک وہ بڑی گمراہی میں ہیں۔ یوں کہتی ہے نا کہ صرف نیت صاف ہونی چاہیے، پردہ کرو یا نہ کرو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو ان کے لیے یہ آیتیں بیان کی جا رہی ہیں، غور کر لیں ذرا ان پہ۔ اور جو اللہ و رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں وہ بہت بڑی کامیابی پائیں گے، یعنی کہ اللہ نے وعدہ کیا جنت کا۔ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ بار بار ان میں قرآن میں ان سے کیا فرما رہے کہ تمہارے لیے جنتیں ہیں، جنتوں میں نہریں بہیں گی، ماشاءاللہ بیان کیا جاتا ہے، قرآن میں جنت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بے شک۔ دل سے اللہ کی رضا و رسول کے فرمان کے مطابق پردہ کرنے والی عورت دین و دنیا دونوں میں الحمدللہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہے۔ یعنی آج سے پہلے ہم لوگ پردہ تو کرتے تھے، ہمیں پردہ کس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہے ہیں ہم پردہ کر کے، اس نیت کے ساتھ ہمیں پردہ کرنا ہے پیاری بہنوں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سوال یہ آتا ہے کہ پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ چلے یہ تو ہم نے بتا دیا، پردہ عبادت ہے، پردہ کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ بتائیں پردہ کیسا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی بہن میری بتانا چاہیں گی پردہ ہمیں کس طرح کا کرنا چاہیے؟ جی، پردہ تو بہت، جیسے کہ اپنے جسم کا پردہ ہوتا ہے، اپنی روح کا پردہ ہوتا ہے، پردہ جی کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ بے شک، لیکن جیسے ہم برقعے کی بات کر لیں نارملی، تو ہمیں برقع کس طرح کا پہننا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ پردہ ہمیں ویسا جہاں جس جگہ کو جہنم کی آگ میں جلانا چاہتے ہیں وہ جگہ کھول کر باقی۔ بسم اللہ۔ پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ دین اسلام میں عورت کو سر سے لے کر پاؤں تک یعنی ٹاپ ٹو باٹم پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھی پردہ عبادت ہے، تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں نا۔ تو پردہ جب ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اسی طرح کا پردہ کریں گے نا جیسے اللہ نے بتایا ہے۔ بے شک، اللہ کے لیے کرے تو اسی طرح سے کرو جیسے اللہ بتا رہا ہے۔ اگر تم اس طرح سے نہیں کر رہے ہو تو ظاہر ہے پھر تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو، اپنے لیے کر رہے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، جس بھی مقصد سے کر رہے ہو۔ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اسی طرح کا پردہ کرو جیسے اللہ نے بتایا ہے نا۔ سمجھے ذرا اس بات کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت یعنی سورہ نور کی آیتوں میں آیا ہے اللہ نے عورت کو چہرہ ڈھانکنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ صرف برقع پہن لیتی ہیں، چہرے پہ نقاب نہیں لگاتی ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے نبی اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے منہ پر بھی نقاب یعنی چہرے کو بھی ڈھانپ لیا کرے۔ جب کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک ایسی چادر یا برقعے کا انتخاب کرے جو اس کے سر سے لے کر پیر تک کے تمام جسم کو چھپائے رکھے، جس میں اس کا کوئی بھی باڈی پارٹ ظاہر نہ ہو۔ پردہ ایسا ہونا چاہیے جو بہت ٹائٹ اور فٹنگ کا نہ ہو۔ برقع زیادہ فیشنیبل کلرفل نہیں ہونا چاہیے۔ برقع لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے عورت کا پردے و لباس میں سادگی کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی آپ کو پردے میں بھی سادگی لانی ہے اور اپنے لباس جو نارملی ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں ان کو بھی جتنا ہو سکے پلین
سادہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، سادگی لے کر کے آنی ہے. ہمیں پردہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ دنیا میں خود کو الگ ظاہر کرنے کے لیے. ہمیں سادہ برقع و چادر کا پردہ کرنا چاہیے جس سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ نہ ہوں. آپ فیشن بھی کریں تو اٹریکشن والا نہ ہو. آپ ایسے آپ فیشن بھی کریں تو اٹریکٹ آپ کی طرف کوئی نہ ہو، آپ سنت کے خلاف نہ ہو. مطلب آپ کو کپڑے بھی اگر آپ پہن رہے ہیں کوئی بھی تو اٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، زیادہ چمک دمک والے لباس نہیں ہونا چاہیے جو لوگوں کو آپ کی طرف اٹیک کریں. برقع بھی پہن رہے تو سمپل برقع ہونا چاہیے، سنت کے خلاف نہ. یہ کہ بات یاد رکھیں، الحمدللہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے. الحمدللہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے. قرآن کے ذریعے سے اللہ و رسول نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ و سلیقہ بتایا ہے، جسے اگر ہم اپنے رائے یا مشورے یعنی ہم لوگ اپنی رائے رکھیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، تو بے شک کفر ہوگا. اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنا کفر ہے. اس لیے ہمیں ویسا ہی پردہ کرنا ہے جس کا حکم اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، طریقہ ہمیں بتایا ہے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ پہ ہی ہمیں عمل کرنا ہے. گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ حجاب، برقع یا پردہ کرے، کیونکہ ہمیں زنا سے بچنا ہے. زنا کیا کرتا ہے؟ انسان کو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس انسان پہ جو زنا کے قریب بھی جاتے ہیں. تو پردہ ہمیں زنا سے بچاتا ہے، ذلت و گناہ سے بچاتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں بے حیائی اور فساد سے بچاتا ہے. شرم و حیا کو واجب یعنی کہ باقی رکھتا ہے پردہ. تمام قسم کے صغیر و کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے ہمیں پردہ، ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اس لیے ہمیں پردہ کرنا ہے، اور ہمیں ہر حال میں کس طرح سے پردہ کرنا ہے؟ کس طرح سے پردہ کرنا ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تک سادہ لباس کا پردہ کرنا ہے. لوگوں سے ہماری جیسے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ میں جسم کے کتنے حصے کا پردہ کروں، تو اس کے باپ اس کے فادر بولتے ہیں کہ تم جتنے حصے کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتی ہو اتنے حصے کا پردہ کر لو. ایک ایگزامپل یہ بھی سمجھے کہ ہم اپنے فونز پہ کور کیوں لگاتے تاکہ ہمارے فون سیف رہیں، اگر وہ گر جائیں تو ان پہ کوئی اسکریچ نہ پڑے. اسی طریقے سے ہمیں اپنے جسم کو بھی پردے میں ڈھک کے رکھنا چاہیے تاکہ دنیاوی گندگی نہ لگ جائے. بہت سے لوگ بد نگاہی کرتے ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے نا، ہماری انٹینشن نہیں صاف ہے، ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں اچھی نیت اچھے ارادے کے ساتھ، لیکن سامنے والے کی نظر میں کیا ہے، وہ کس طریقے کی تھنکنگ لے کے بیٹھا یہ تو ہم نہیں جانتے نا. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے چاہے ہماری نیت کتنی بھی صاف ہو، ہم پردہ کر کے ہی گھر سے باہر نکلا کریں. پردہ ہمارے جسم کو دنیاوی گندگی سے بد نگاہی سے بھی محفوظ رکھتا ہے. الحمدللہ پردے کے بارے میں یہاں تک ہم نے بیان کیا ہے، تو اس سے آپ کی کیا سمجھ میں آیا؟ ذرا ایکسپلین کرے گا کوئی؟ جی الحمدللہ پردے کے بارے میں سمجھ میں آیا یہاں تک آپ لوگوں کے؟ جی بالکل بالکل. پردہ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا پردہ کرنا ہے؟ الحمدللہ جو بہنیں ماشاءاللہ سے پردہ کرتی ہیں بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ ہمیں مزید اضافہ دے. دیکھیں پردہ جو ہے نا ایک طریقے سے عورت کا جہاد ہے. جہاد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں اگر ہم کوئی جد و جہد کرتے ہیں، اپنی نفس کو مارتے ہیں، وہ ساری چیزیں جہاد میں شامل ہوتی ہیں. اور جہاد کرنے والے کتنی فضیلت بتائی گئی، کتنی فضیلت ماشاءاللہ سے قرآن کریم میں اللہ کے رسول نے جہاد کرنے والے کو بتائی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ لوگ. اسی طریقے سے کوئی عورت اگر اللہ کی رضا کے لیے گھر سے باہر پردہ کر کے نکل رہی ہے، دیکھیں سردیوں میں تو یہ ہے چلو سردی لگتی ہے نارملی ہم پہن کے چلے گئے، لیکن گرمیوں میں باقاعدہ گلوز پہننا، پورا برقع پہننا، یہ جہاد ہے. اللہ کی راہ میں عورت کا جو پردہ ہے نا وہ جہاد کے معنی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو جب عورت پردہ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہاد پر نکلی ہوئی یعنی اپنی زینت کو محفوظ کر رہی ہے نا. تو میں امید کرتی ہوں یہاں تک آپ سب کے سمجھ میں آیا ہوگا حیا اور پردے کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں. اور اگر ہم عزت دار ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک بلند مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، جیسے کہ بتایا کہ دین اسلام سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن دین اسلام نے عورت کو طریقہ بتایا کہ پردہ کرو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو دنیا کی بد نگاہی سے، غیر محرم کی باتوں سے، یہاں وہاں فضول آنے جانے سے. ان سب سے ہماری حفاظت کر کے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سب کر لو گے تو عزت پا لو گے. بے شک